السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسپچوئل لیکچرز بائی MSH۔ آج کی اس ویڈیو میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کے امپورٹنٹ کویشچنز ڈسکس کریں گے کیونکہ ایگزامز نزدیک ہیں، تو بہت ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو اس کو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جیسے آپ لوگوں نے کمنٹ میں بھی پڑھا ہوگا کہ موسٹلی جو میں نے امپورٹنٹ کویشچنز بتائے تھے ان میں سے ہی پیپر آیا، تو یہ والے کویشچن بھی آپ دوسرے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہم جو پارٹ 1 کا سبجیکٹ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، مغربی سیاسی افکار، اس کے امپورٹنٹ کویشچنز ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ارسطوٹل ارسطو۔ اس کے 12 پاس پیپرز میں 16 مرتبہ اس کا جو سوال ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 16 مرتبہ پاس پیپرز میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آیا۔ اب ارسطو میں سے کیا کیا آ سکتا ہے، اس کی کون کون سی آپ نے جو کانسیپٹس ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ ایک تو اس کا کانسیپٹ آف سلیوری آپ نے کرنا ہے، نظریہ غلامی۔ اس کے بعد اس کا کانسیپٹ آف سٹیزن شپ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر لینا ہے، نظریہ اس کا جو شہریت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا امپورٹنٹ سوال ہے کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ یا کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ، ٹھیک ہے، نظریہ تقسیم حکومت یا ریاست کی جو درجہ بندی انہوں نے آپ کی جو گائیڈ بک میں لکھی ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ارسطو کے، ایک نظریہ شہریت والا اور ایک نظریہ یہ جو ریاست کی اس نے درجہ بندی کیا یا نظریہ تقسیم ہند، ٹھیک ہے، یہ والا آپ نے سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا نظریہ انقلاب، اس کا جو ویو اباؤٹ ریولیوشن ہے یہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کو اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حقیقی فلسفے کے طور پہ اس کو وضاحت کریں، ارسطوٹل ایز ریئلسٹک تھنکر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ اس کا انٹروڈکشن اور دوسری چیزیں جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، حقیقی فلسفے کے طور پہ جو آپ کو اس میں لگے ایڈیشن کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ وہ ہے آپ کا پلیٹو افلاطون۔ افلاطون کے جو سوالات ہیں وہ 14 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں 12 پاس پیپرز میں، تو اس میں کس طرح سے سوال بن سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا کانسیپٹ آف ایجوکیشن، نظریہ تعلیم، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا اس کا جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، مثالی ریاست والا نظریہ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرا اس کا نظریہ کمیونزم، ٹھیک ہے، اشتراکیت کا نظریہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو کمیونزم ہے وہ جدید دور کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیئر کریں اس کو۔ اور اس کے بعد جو اس کا نظریہ وہ ہے نظریہ انصاف، کانسیپٹ آف جسٹس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح جو لاسٹ ایئر کویشچن آیا تھا کہ اس کی جو نظریہ مثالی ریاست میں فلسفی بادشاہ کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس کو ایکسپلین کریں، مطلب فلسفی بادشاہ والا سوال ہے، فلاسفر کنگ، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو 2020 میں سوال آیا تھا کہ نیکی علم ہے، افلاطون کے نظریے کو تفصیل سے بیان کریں، وچ از نالج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے امپورٹنٹ وہ ہے آپ کا کارل مارکس کا۔ اس میں سے 10 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ کارل مارکس کے کون کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں، ایک تو کارل مارکس تھیوری آف ریولیوشن، اس کا جو نظریہ انقلاب تھا، اسی طرح اس کا جو کلاس اسٹرگل، جو طبقاتی کشمکش کا نظریہ تھا وہ، اور اسی طرح مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، تاریخی مادی تشریح کا نظریہ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ اس کا تاریخی مادی تشریح کا نظریہ اور ایک اس کا نظریہ انقلاب، ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور اسی طرح مارکسزم، کریٹیکل ایگزامن مارکسزم اینڈ اٹس ریلیونس ان دا ماڈرن ٹائمز، مارکسزم، نظریہ مارکسزم کا تنقیدی جائزہ، موجودہ دور میں اس کی مطابقت۔ اور اسی طرح اس کا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے تھیوری آف سرپلس ویلیو، جو کارل مارکس کا نظریہ قدرے زائدہ، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کے جو یہ دو امپورٹنٹ کویشچنس ہیں اکارڈنگ ٹو می، تاریخ کی مادی تشریح کا نظریہ یہ والا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نظریہ انقلاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک آپ نے کرنا ہے، جو نیکسٹ فلاسفر آپ نے کرنا ہے وہ ہے جے ایس مل، ٹھیک ہے۔ جے ایس مل، اس کا ایک ہی سوال آپ سمجھ لیں کہ زیادہ فیمس ہے، وہ ہے کانسیپٹ آف لبرٹی، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ آزادی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا سوال لاسٹ ایئر آیا تھا وہ آیا تھا انڈیویجولزم، انفرادیت پسند، ٹھیک ہے، انفرادیت پسند نظام کا حامی ہے یا انفرادیت پسندی کا نظریہ، اس کا یہ والا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا فلاسفر ہے وہ ہے میکاولی۔ میکاولی کا سوال جو ہے 8 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اس میں اس کا میکاولی سے ریلیٹڈ کس طرح آ سکتا ہے سوال کہ اس کے مذہب اور اخلاق کے بارے میں نظریات لکھیں، ویوز اباؤٹ ریلیجن اینڈ مورالٹی۔ اور اسی طرح میکاولی کی کتاب دی پرنس میں قرون وسطیٰ کی ریاست کے لیے حکمرانی کے اصول کا تنقیدی جائزہ لیں کہ ہاؤ has Machiavelli advised in his book The Prince to rule a state in medieval Iraq، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح Machiavelli book The Prince is considered as book on art of government, not a book on philosophy۔ پرنس کی بجائے فن حکومت
فلسفے کی بجائے فن حکومت پر کتاب تصور کی جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے، جو دی پرنس کتاب ہے تو اس کے اوپر بحث کریں. مطلب اس کی جو دی پرنس کتاب ہے اس سے ریلیٹڈ یہ 2 سوال آپ کے بن گئے ہیں. اور اسی طرح پھر نیکسٹ کویشچن کیا ہے کہ میکاولی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف پاور پالیٹکس، اس کو اقتدار کی سیاست کا بانی کہا جاتا ہے. یہ والا سوال بھی آیا ہوا ہے پاس پیپرز میں. اور اسی طرح لاسٹ پہ کیا ہے سیکولر تھنکر، ٹھیک ہے، قرون وسطی کا جو سیکولر مفکر ہے اس کے اوپر نوٹ لکھیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس جے جے روشو، ٹھیک ہے، میکاولی کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس جے جے روشو. روشو کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں ایک تو جنرل ول، اس کا جو منشا عام کا نظریہ ہے، اس میں آ سکتا ہے کہ منشا سے کیا مراد ہے، روشو کے منشا عام کے تفصیل بیان کریں گے، یا پھر اس کا کانسیپٹ آف جسٹس نظریہ انصاف، یا پھر اس کا آئیڈیالوجی آف فریڈم نظریہ آزادی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فلاسفر ہے وہ ہے جان لاک، اس میں سے 7 بار ریپیٹ ہوا ہے. اس میں سے کس طرح آ سکتا ہے کہ کریٹیکلی ایگزامن دا سوشل کانٹریکٹ تھیوری presented by جان لاک، ٹھیک ہے، نظریہ معاہدہ عمرانی، یہ اس کا امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح پھر جو ہابز اور لاک کا جو نظریہ معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ تھیوری یا نظریہ معاہدہ عمرانی ہے، ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن بھی آ سکتا ہے ہابز کے ساتھ اس کا جان لاک کا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر جان لاک بیسڈ ا گورنمنٹ آن کنسنٹ وچ از ماڈرن ٹیکنالوجی از کالڈ ڈیموکریسی. یہ جو جان لاک ہے اس نے نظریہ رضامندی پر حکومت کی بنیاد رکھی، جسے جدید آج کل کے دور میں کیا کہا جاتا ہے، جمہوریت. اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اور اسی طرح اس کا سوال بن سکتا ہے تھیوری آف نیچرل اسٹیٹ، فطری حالت کا نظریہ. اور اسی طرح ہیومن نیچر اینڈ اسٹیٹ آف نیچر، فطری حالت اور انسانی فطرت، یہ بھی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. جان لاک کے بعد جو نیکسٹ فلاسفر ہے وہ ہے آپ کا ہیگل، ٹھیک ہے. ہیگل کی ایک ہی سوال مشہور ہے، ہیگلز ڈائیلیکٹک، ہیگل کا جو جدلیاتی نظریہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جرمی بینتھم. جرمی بینتھم میں سے 6 مرتبہ پاس پیپرز میں ریپیٹ ہوا سوال کس طرح آ سکتا ہے یہ کہ تھیوری آف پین اینڈ پلیئر، اس کے خوشی اور غم کے نظریہ کو بیان کریں، یا پھر اس کا یونیٹیرینزم، ٹھیک ہے، افادیت پسندی کا نظریہ. افادیت پسندی کا نظریہ الگ ہے، خوشی اور غم والا نظریہ الگ ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جین بودین. اچھا، اس میں یہ جو افادیت پسندی والا نظریہ ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جین بودین. جین بودین میں سے 5 مرتبہ سوال ریپیٹ ہوا ہے. جین بودین کا کیسے سوال بن سکتا ہے کہ اس کا جو نظریہ اقتداری ہے یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ والا موسٹلی آیا ہوا ہے، اس کا جو کنسیپٹ آف سورنٹی ہے. اور اس کا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ماڈرن پولیٹیکل تھنکر، ٹھیک ہے، اس کو جدید سیاسی مفکر کے طور پہ کہا جاتا ہے. اس کو ایکسپلین کریں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو اس کا نظریہ اقتداری اعلیٰ نے یہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کر لیے گا. ایک ہی سوال اس کا آیا ہوا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ہابس، ٹھیک ہے، تھامس ہابس. اس میں سے 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کا کیا آ سکتا ہے کہ کانسیپٹ آف ہیومن نیچر، اسٹیٹ آف نیچر اور سوشل کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے اس کے ساتھ کمپیریزن میں ہابس کا معاہدہ عمرانی کا نظریہ کیا تھا نا، تو تب آپ کا یہ والا سوال بھی کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے انسانی فطرت کا بھی آ سکتا ہے، قدرتی حالت کا نظریہ بھی آ سکتا ہے، اور معاہدہ عمرانی کا نظریہ بھی آ سکتا ہے. اور اسی طرح اس کا جو معاہدہ عمرانی کا تنقیدی جائزہ یہ الگ سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مونٹیسکو امپورٹنٹ ہے. مونٹیسکو میں بھی 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کا بھی ایک ہی سوال امپورٹنٹ ہے کہ نظریہ تقسیم اختیارات، ٹھیک ہے، تھیوری آف سیپریشن آف پاورز، یہ امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک ضرور کر دیے گا. تھینک یو سو مچ.